الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا حضور توي قصة مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جانے کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بقدس برآمد ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جمعہ المبارک کی ان سعادت مند گھڑیوں کے اندر بابرکت لمحات کے اندر لب کشائی کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے رضا الہی اور اللہ کی رحمت قوم پر اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اس پرفتن دور کے اندر شریعت مطہرہ کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق
اپنی سوچ اور فکر کے مطابق دین کو ناپا جا رہا ہے۔ شریعت مطہرہ کا اگر کوئی حکم آئے اس پر کوئی عمل نہ کرے تو الگ بات ہے، وہ اس کی سستی ہے، کاہلی ہے، مگر اس کے برعکس شریعت مطہرہ پر حملہ کرنا، مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ کاش دین ایسا ہو جاتا، کاش کے دین ایسا ہوتا، ایسا ہو جاتا، یہ تمنا کرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ مثال کے طور پہ کسی موقع پر اگر قرآن و حدیث کا ذکر آئے تو ہم میں سے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو پھر اچھا ہوتا۔ استغفر اللہ۔ دین کے کسی حکم کا بوجھ محسوس کرنا یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ جو شخص احکامات شریعہ کو بوجھ سمجھتا ہے، وہ کوئی بھی قرآن کا حکم ہو یا مصطفیٰ کی حدیث کا حکم ہو، جس میں بھی شریعت کا حکم آ چکا، وہ قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، اب اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بوجھ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس جو کہہ دیا وہ حق ہے، وہ قرآن میں ہو یا مصطفیٰ کی حدیث میں ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا کہ جب محبوب کہہ دے فرما دے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، محبوب اعلان کرتا، اعلان کیا ہے؟ اے محمد تیرے رب کی قسم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جملے دیکھیے گا قرآن کے، فَلَا وَرَبِّكَ، محمد تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کوئی فیصلہ صادر فرما دیں اور پھر اس میں وہ سوچ میں پڑا کرے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت زبیر بن عوام یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، ایک شکایت لے کر، اور ان کے ساتھ ایک صحابی ہے انصاری۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک چشمہ پہاڑ سے نکلتا تھا تو لوگ اپنے کھیتوں کو اس پانی سے سیراب کرتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام وہ تھے کہ جن کا اس پہاڑ کے نزدیک کھیت تھا۔ دونوں کا جھگڑا اس بات پہ ہوا، بات تلخی اس بات پہ بڑی کہ انصاری سے آپ ہی کہتے ہیں میں نے پانی لگا، حضرت زبیر کہتے پہلے میں نے لگا۔ یہ دونوں بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کھیت کس کا قریب ہے؟ چشمے کے قریب کھیت کس کا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ زبیر بن عوام پہلے پانی لگا دے، انصاری سے آپ سے فرمایا بعد میں لگا دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرما دیا، حکم جاری فرما دیا، حکم جاری ہو چکا ہے، صحابی ایک جملہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ جملہ یہ تھا عرض یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے فیصلہ زبیر کے حق میں اس لیے فرمایا ہے کہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یا آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یا آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ابھی یہ بات کہی تھی کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کا نزول فرما دیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی
فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. محبوب اعلان کر دو جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا محمد کے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. میں نے بات کی تھی کہ شریعت مطہرہ کو تسلیم کرنے آغاز اس سے کیا. اب آگے قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر آپ کچھ کہتے آپ کچھ کہتے اور پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے منہ سے کہنا کہ جواب دیا گیا یہاں تک کہ فرمایا محبوب وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جو دل کے اندر ارادہ بھی آپ کے فیصلے کے خلاف رکھتا ہے رب تعالیٰ اسے ایمان والا تسلیم ہی نہیں کرتا. جب شریعت مطہرہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ چکا ہے تو اس کے متعلق یہ سوچنا یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے کہ انسان یہ سوچے ایسا نہیں اگر ایسا فیصلہ ہے ایسی شریعت آ جاتی ہے اپنی چاہت کے مطابق اگر شریعت کو ڈالنے کی کوشش کی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دیجئے کوئی ایمان والے نہیں. اب اسی طرح ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں وہ شریعت کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بوجھ محسوس کرتے ہیں. شریعت مطالعہ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرنا یا پیدا کرنے کی کوشش کرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اور اب دیکھیے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا حکم فرمایا اور پھر اسی طرح دیکھیے ہمارے معاملات کیا دین پوچھنا ہو تو مسجد کے امام صاحب کے پاس اور دنیا پوچھنی ہو تو محلے کے چودھری کے پاس. دین کا فیصلہ کرنا ہو یا دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پھر مسجد کے امام کے پاس. دنیا کے معاملات ہے تو پھر کسی چودھری کے پاس جسے نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے. یہ ایک چشمے کا فیصلہ ہے یہ پانی لگانے کا فیصلہ یہ دین کا ہے دنیا کا دنیا کا فیصلہ بھی حضور کی بارگاہ میں ہوتا تھا. دین بھی مصطفیٰ کے در سے ملا ہے دنیا کے احکامات بھی مصطفیٰ کے در سے ملا ہے. ہمیں چاہیے ہم کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو کسی چودھری یا وڈیرے کے پاس نہیں بلکہ جسے شریعت کا پتہ ہے اس سے فیصلہ کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے جب کوئی صحابی ناراض ہو جاتا تو آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اپنے سر کو جھکا لیتے سر کو جھکا کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بڑا ہی راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے. میں بڑا ہی راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوتے تو یہ الفاظ کہتے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بڑا ہی راضی ہوں کہ میرا دین اسلام ہے. یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہی راضی ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں. آپ میرے رسول ہیں. رضائے الہی اسی میں ہے جب مصطفیٰ کی بات ہو قرآن کی بات ہو اسلام کی بات ہو یہ ہر چیز کو ترک کر دینا چاہیے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے شریعت کو اپنانا چاہیے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو نیک لوگ تھے تہجد گزار تھے جو ذکر و اذکار کرتے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو آپ ایک کام کیجیے اپنے رب سے پوچھ لیجیے اللہ تعالیٰ سے پوچھئے وہ کیسے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ سے پوچھئے وہ کیسے راضی ہوگا. یہ توجہ طرف بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گئے اور اگر ایسا معاملہ ہو تو انتظار یہ ہوتا ہے رب تعالیٰ کسی تسبیح کا حکم دے گا سجدے لمبے کرنے کا حکم دے گا تہجد گزارنے کا حکم ہوگا. یہ اب دیکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ انتظار کر رہے تھے کوئی حکم آنے والا کہ ہم نے پیغام بھیجا ہے کوئی حکم آئے گا. اب ہوا کیا ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں ایک عرض
پوچھا ہے بتائیے گا کہ بندے کو راضی کرنا مشکل ہے یا رب کو؟ رب کو راضی کرنا مشکل ہے یا بندے کو؟ بندہ کس کو راضی کرے؟ امام غزالی فرماتے ہیں رب کو راضی کرنا تو مشکل ہی نہیں ہے، رب کو راضی کرنا تو مشکل ہی نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ بندہ راضی ہو۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، قرآن کہتا ہے صحابہ وہ ہے جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کی یہ شان ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ امام غزالی سے پوچھا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ یہ آپ نے کہہ دیا کہ رب کو راضی کرنا آسان ہے، بندے کو راضی کرنا مشکل ہے۔ تو جب سوال کیا گیا تو امام غزالی فرماتے ہیں ایک سجدہ کرو تو رب مان جاتا ہے، ایک آنسو بہاؤ تو رب مان جاتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو تو رب مان جاتا ہے، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو تو رب مان جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو رب سے راضی نہیں ہوتا، بندہ راضی نہیں ہوتا، رب تو راضی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان راضی کرنا چاہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ ایک خلوص نیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر دیا جائے رب تو اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے، بندہ راضی نہیں ہوتا۔ بندے نے پہلے اولاد طلب کی تو اولاد ملی، پھر مال طلب کیا تو مال ملا پھر بھی راضی ہے، پھر شہرت طلب کرنے لگا پھر شہرت ملی پھر بھی راضی ہے، مان جا رہا۔ امام غزالی فرماتے ہیں رب تو مان جاتا ہے مگر بندہ نہیں مانتا، رب تو راضی ہو جاتا ہے۔ رب کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے اگر ہم رب کی بارگاہ میں چند لمحے، اور حدیث بارگاہ کیا ابو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گناہگار رب کی بارگاہ میں ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو نکال دیتا ہے، اپنی آنکھ سے خوف الہی سے سب مکھی کے پر کے برابر جب آنسو نکالتا ہے تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اس کا آنسو بعد میں نیچے گرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ راضی ہوتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ جب تم اپنے دلوں کو دیکھتے تو پھر تم کیا محسوس کرتے؟ قلبی کیفیت ہوتی ہے، آپ اپنے دل کی طرف نظر کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں تو آپ کی کیفیات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کے دل میں کس کی محبت ہے، آپ کس سے محبت کرتے ہیں، آپ کا دل کیا چاہتا ہے، آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے۔ صحابہ سے مخاطب ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرتے ہو تو پھر اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ تو تمہارا دل کیا گواہی دیتا ہو؟ اب دیکھیے گا جب یہ سوال کیا گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب ہم اپنے دل کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کو ایمان کے اندر ڈوبا ہوا محسوس کرتے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارے دل کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اب جب یہ بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے کہا ہے ہمارے دل ایمان کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کی کوئی تمہارے پاس دلیل ہے؟ اب صحابہ کرام نے جو دلیل بیان کی، ہمارے ہاں تو مسلمان ہونے کا معیار ہی کوئی نہیں، نماز نہ پڑھے تب بھی مسلمان، جھوٹ بولے پھر بھی مسلمان، امانت میں خیانت کرے پھر بھی مسلمان، بے غیرتی اور بے حیائی کرے پھر بھی مسلمان، مگر صحابہ سے مسلمان نہیں پاتے۔ اور میں میرے صحابہ جو تم نے کہا ہے کہ ہمارے دل ایمان کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیے گا کہ صحابہ نے دلیل پیش کی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے دل ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے جب وہ ہمیں دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں اور جب وہ ہمیں نہیں دیتا ہم صبر کرتے ہیں۔ جب وہ ہمیں دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں اور جب کبھی مشکل آ جائے
بات پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا سنو، میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی تمہارے دلوں کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، تمہارے دلوں کو ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ گویا ایمان کی دلیل یہ ہے کہ جب مسلمان ایمان والے کو کچھ ملتا ہے، وہ مال ہو، عزت ہو، شہرت ہو، تو وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہے، اور جب چھن جائے سب کچھ چھننے کے بعد جب مشکلات اس کی زندگی میں آتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے، اس حال میں صبر کرتا رہتا ہے، رب کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری یہ ایک اللہ کی بہت بڑی ولیہ گزری، اور اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ رہے ہیں، اور حضرت رابعہ بصری ایک پردے کے اندر بیٹھی ہوئی سن رہی تھی، دعا کیا۔ سفیان ثوری ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، دعا یہ کر رہے تھے، مولا تو مجھ سے راضی ہو، مولا تو مجھ سے راضی ہو، بار بار دعا کرتے رہے۔ حضرت رابعہ بصری سنتی رہی، جب سن چکی تو پھر کہنے لگی سفیان اب بس بھی کرو، سفیان ثوری اب بس بھی کرو۔ سفیان ثوری کہنے لگے بس کیا کرو، میں دعا کر رہا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے جو جواب دیا وہ ایک بہت ہی ایمان افروز ہے، فرماتی ہے کہ تم دعا کر رہے ہو کہ مولا تو راضی ہو جا، اے سفیان ثوری بتا کیا تو رب سے راضی ہے، کیا تو رب سے راضی ہے کہ اس کی رضا میں تو اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو میرے جسم کانپنے لگا۔ آج ہم رب کی رضا میں راضی رب نہیں ہے تو پھر سمجھ لو تمہارا رب بھی تم سے راضی نہیں ہے۔ رضا الہی کا حصول جو ہے وہ اس کے بغیر ناممکن ہے کہ انسان اپنے رب سے راضی ہے، رب کی رضا میں خوش رہے۔ حضرت رابعہ بصری جب یہ الفاظ کہے تو حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو پھر میرے اندر بہت سی ایسی باتیں تھیں کہ جن کے اندر میرا شکوہ بھی تھا، میری شکایتیں تھیں، میری چاہتیں تھیں، میری آرزوئیں تمنائیں تھیں۔ جب دل تمناؤں سے خالی ہو جاتا ہے، آرزوؤں سے دنیا سے خالی ہو جاتا ہے، شہرت کی تمنا دل سے نکال دیتا ہے، سمجھ لے اس کا دل رب کی رضا پر راضی ہے۔ جب انسان کا دل رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر جان لو رب تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن وقاص، حضرت عبداللہ اور ابن وقاص دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کیسی ہے؟ حرم کا سحر ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، ابن وقاص ایک طرف بیٹھے ہوئے، ابن وقاص دعائیں کر رہے ہیں، لوگ ان سے آ کر دعائیں کروا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ دیکھ رہے ہیں کہ صحن حرم میں لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں اور دعائیں کروا رہے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں وہ ان کے پاس چلا گیا اور ان کے پاس جا کر بیٹھا رہا، لوگ دعائیں کرواتے رہے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا تم دعا کروانے آتے ہو، قبول ہوئی ہے؟ ہماری دعائیں قبول ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے ہمیں شفا عطا فرمائی، ہماری مشکلات کو حل کر دیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں نے دیکھا بن وقاص وہ تھے جن کی اپنی آنکھیں نہیں تھی، آنکھوں میں نور نہیں تھا۔ جب لوگ اٹھ کر چلے گئے، حضرت عبداللہ اٹھ کر بن وقاص کے قریب چلے گئے، جا کر پوچھنے لگے بن وقاص ایک سوال ہے، میں دعا کروانے کے لیے حاضر نہیں ہوا، میری ایک خواہش اور ایک سوال یہ ہے، آپ بتائیے گا آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، رب تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے، مشکلات کو حل بھی کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ایک نیک ولی کی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ یہ تیسرے سپارے کے سورہ آل عمران اس کے اندر موجود ہے
کہ ایک نیک ولی کی جگہ جہاں وہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے اسی جگہ پر ایک شخص نے دعا کی. دعا کرنے والے حضرت زکریا علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اولاد عطا. نیک ولیوں کی صحبت کے اندر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جلد قبول کرتا ہے. عبداللہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا بالوقاص تمہاری اپنی آنکھیں ہیں نہیں، تم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی ہے، مگر تم اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ بالوقاص کہنے لگے اے عبداللہ، رو کر کہا اے عبداللہ میں چاہتا تم اپنے لیے بھی دعا کر لیتا، مگر میں نے آج تک اپنی شفا کے لیے رب کی بات میں دعا اس لیے نہیں کی جب تک اس نے چاہا تھا میری آنکھوں کو نور بخش رکھا تھا، اب لے لیا ہے میں اس کی رضا پر راضی ہوں، میں اس کی رضا پر راضی ہوں. وہ رب کی رضا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا یوں ہی ہے جیسے رضا الہی کا حصول ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے. اور اسی طرح اس بے بسی کے ماحول کے اندر، جہالت کے اس ماحول کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں بیٹیاں اور بہنیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اور میاں بالی کے اندر ایک دل خراش واقعہ جو چند دن ہوا کہ 7 دن کی بچی کے سینے کے اندر 5 گولیاں اتاری خود باپ نے. مجھے وہ جہالت کا دور نظر آتا ہے کہ جب حضور مکے میں نہ آئے تھے، جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، اور بچیوں کو زندہ درگور کس انداز سے کیا جاتا تھا کہ بچیاں یہ سمجھتی تھی کہ میرا باپ میرے اوپر مٹی اس لیے پھینک رہا ہے میں کھیل سکوں، مگر پتہ تب چلتا تھا کہ کھیل کوئی اور ہے جب وہ ریت اس کے ناک سے اوپر چلی جاتی تھی، سانس اس کا رک جاتا تھا. بیٹیاں اور بہنیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور بزرگ دیکھے ہیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ بیٹی دروازے پر آ گئی، یہ جملہ ہم نے اکثر سنا. نہیں اب نہیں بھی بیٹی دروازے پر آ گئی، بیٹی نے سوال کر دیا. یہ جملہ کہاں سے چلا؟ یہ مکے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. بعض بات کے الیکشن کا ماحول آتا ہے تو آج بھی جو دیہات ہیں ان کے اندر یہ ماحول ہے کہ ووٹ لینے والا جو ہے وہ پوچھ لیتا ہے اس کی بیٹی کہاں گیا ہے، وہ وہاں جا کر اس بیٹی کے دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے. برادری فیصلہ کر دیتی ہے ووٹ فلاں کو دینا، وہ اس کا چچا بن کر دروازے پر دستک دیتا ہے کہ میں تیرا چچا ہوں، اپنے گھر والوں سے کہہ کہ ووٹ مجھے دے. تو پھر وہ بیٹی اپنے گھر سے نکل کر اپنے باپ کے دروازے پر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ ووٹ جو ہے آپ غلام کو دے دیں. تو وہ سمجھدار عمر رسیدہ شخص ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹی تو بچی ہے، میں بزرگ ہوں، مگر ایک ہی جملہ دہرایا جاتا ہے کہ بیٹی دروازے پر آ گئی. اب ووٹ اسی کو ملے گا جہاں بیٹی نے کہہ دیا. فتح مکہ کے دن حضور کی حدیث سنیں، فتح مکہ کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی ان کے 2 دیور تھے جو کافر تھے، سخت کافر تھے. فتح مکہ کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ خود تلوار لے کر بازار میں نکلے، فرمایا کہ یہاں کے 2 شخص جہاں بھی ملتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، یہ سخت کافر تھے. حضرت ام ہانی کو پتہ چلا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ذات بہن ہے، خالہ ذات بہن کا بھی تذکرہ ہے کہ خالہ ذات بہن. حضرت ام ہانی جو ابھی اسلام نہ لائی تھی، ان کو جب پتہ چلا کہ میرے دیور قتل کر دیے جائیں، انہوں نے ان کو ڈھونڈ کر اپنے گھر میں لیا. حضرت ام ہانی نے اپنے گھر کے اندر بند کر کے دروازے کو بند کر دیا. بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضرت ام ہانی اے پیارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے 2 دیوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا،
दो देवरों को कत्ल करने का हुक्म दिया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ मैंने कत्ल करने का हुक्म किया। हजरत उम्मे हानी कहने लगी या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फिर सुने जिनको आपने कत्ल करने का हुक्म किया है उम्मे हानी ने उनको बना दे दी है। उम्मे हानी ने उनको पनाह दे दी है। बहन भाई के दरवाजे पर है तो मुस्तफा ने क्या जवाब दिया? फरमाया सुनो जिसको उम्मे हानी ने पनाह दे दी है मैं मुस्तफा ने उसको पनाह अता कर दी है। फरमाया कि इनके देवरों को कोई कत्ल नहीं करेगा। जब बहनें और बेटियां दरवाजे पर आती हैं तो बड़े बड़ों के इरादे बदल जाते हैं। ये जो जुमला है ये इसी हदीस से निकला है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं बेटी दरवाजे पर आई, बेटी दरवाजे पर आई है, बहन दरवाजे पर आई है। अब नाम के लिए कोई भी जुमला मौजूद नहीं है। और इसी तरह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, नाम सासा बिन नाजिया, सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला। ये ज़माना है कुफर के अंदर भी बहुत बड़े अमीर थे। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा माल अता किया। जब इस्लाम को कबूल कर लिया तो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ज़माना है कुफर के अंदर जो नेकियां की है मैंने, जो नेकी के काम किए हैं अल्लाह ताला उनका भी अजर अता फरमाएगा। अब तो ईमान ले आया है, इससे पहले जो मैंने नेकियां की है या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला उनका अजर अता फरमाएगा। इमाम तिबरानी ने इसे नकल किया है। फरमाते सासा बिन नाजिया ने जब ये बात कही तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सासा तुमने कौन सी नेकियां की हैं? ज़माना कुफर के अंदर कौन सी नेकियां की हैं? तो अर्ज किया रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम एक दिन ऐसा आया था कि मेरे दो ऊंट गुम हो गए। मैं उनको ढूंढता ढूंढता बहुत दूर निकला। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फिर एक जगह पर पहुंचा जहां पर एक चरवाहा जानवरों को चरा रहा था। मैंने अपने दो ऊंट वहां पाए, तीसरा ऊंट जिसकी सवारी करके जा रहा था। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने चरवाहे को देखा और मैंने उससे कहा ये मेरे ऊंट है। तो उसने कहा तुम्हारे है तो ले जाओ, मुझे नहीं पता ये कहां से आए हैं। तो कहते हैं मुझसे पूछा कहां से आए हो, मैंने बताया मैं फलां शहर से आया हूं। तो फिर उसने मेरे लिए पानी मंगवाया। सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम जब उसने मेरे लिए पानी मंगवाया मैं पानी पीने लगा, अचानक से खैमों से बच्चे के रोने की आवाज आई। तो फिर उस चरवाहे ने पूछा बताओ बेटी हुई तो या बेटा हुआ? तो मैंने फौरन पूछा बेटी हुई या बेटा, तुम ये बताओ बेटा हुआ तो क्या करोगे, बेटी हुई तो क्या करोगे? तो फिर उस चरवाहे ने कहा अगर बेटा हुआ तो रखूंगा, बेटी हुई तो जिंदा दरगोर कर दूंगा। सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ज़माने कुफर के अंदर मेरी ये नेकी थी कि मेरा दिल नरम हुआ। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मैंने उस चरवाहे से कहा कि अगर बेटी हुई तो फिर मुझे दे देना। जब अंदर से आवाज आई पता चला अंदर बेटी है तो मुझे जवाब मिला कि अंदर बेटी है। तो मैंने जब उससे बेटी तलब की कि इसे जिंदा दरगोर न करना, मैं इसे रखूंगा। तो फिर उसने कहा तू इसके बदले मुझे क्या देगा? तो सासा बिन नाजिया कहते हैं मेरे जो दो ऊंट गुम हुए थे मैंने कहा ये दो ऊंट रख ले, ये बच्ची मुझे दे, ये बच्ची मुझे दे दे। सासा बिन नाजिया कहते हैं उसने कहा दो नहीं ये तीसरा भी दो जिस पर तुमने सवारी की है। सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम दो ऊंट तो मुझे मिले, जो दोनों मिले मैंने उसे दे दिए। फिर मैंने उसे कहा अपने साथ किसी गुलाम को भेज, मुझे वो वहां शहर में छोड़ आए, तीसरा ऊंट भी देता हूं, ये बच्ची मुझे दे दे। सासा बिन नाजिया कहते हैं या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मैंने उस एक बच्ची को पाला जो जिंदा दरगोर किए जाने वाली थी। फिर मुझे इस नेकी का चस्का पड़ा। मैंने उस बच्ची को जब गोद में उठाया, जब वो मेरे बालों से खेलती थी, मेरे सीने पर सवार होती थी, मेरे दिल को सुकून मिलता था। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ये आदत इतनी बड़ी, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम
میں قبیلوں کو ڈھونڈنے لگا جن قبیلوں کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. پھر میں پڑھنے لگا, میں ایک بچی اٹھاتا قبیلوں سے جو زندہ درگور کی جانے والی تھی, ان کے بدلے تین ان قبیلے والوں کو منہ دیتا. یا رسول اللہ علیہ وسلم, آج میری حویلی کے اندر 360 بچیاں پڑھ رہی ہیں. یا رسول اللہ علیہ وسلم, زمانہ کفر کے اندر یہ میری نیکی تھی کہ میں نے ابھی ایمان اسلام قبول نہ کیا تھا. اس سے پہلے میں نے 360 بچیوں کو اپنی حویلی کے اندر پالا ہے. یا رسول اللہ علیہ وسلم, مجھے اس کا اجر ملے گا. تو ساتھ ناجیہ کہتے ہیں, پھر مصطفیٰ نے جب اپنا سر اقدس اٹھایا تو حالت بدل چکی تھی. مصطفیٰ کی ساری داڑھی آنسوؤں میں تر ہو چکی تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا, احساس سب اجراج کیا, یہ اس نیکی کا سیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آج دولت ایمان عطا کر دی. یہ بیٹیوں کو پالنے کا سیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے. میں مصطفیٰ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, یہ دنیا قابل ہے کہ تجھے دنیا کے اندر دولت ایمان عطا کی ہے. قیامت کے دن مجھ مصطفیٰ کا تجھ سے وعدہ ہے, جب قیامت کا دن ہوگا رب تعالیٰ جنت کے خزانے قبر کھول دے گا. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو پالنے پر اجر عطا کیا ہے. آج زمانہ جہالت کی 1 تاریخ کو دوبارہ اپنایا گیا ہے. خدا کی عزت کی قسم, بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. بارگاہ رسالت کے اندر صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ, تم میں سے 2 بیٹیاں جو شخص پالے گا, قیامت کے دن میرا اور اس کا حال یہ ہوگا کہ جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. یہ جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے. اب صحابہ کی چاہت دیکھیے, یہ وہی لوگ تھے مکے کے جو زندہ درگور کیا کرتے تھے, مگر چاہت کا اندازہ اس بات سے لگائیے. ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے, عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم, اگر ایک بیٹی پالی ہو تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا, جو اپنے گھر کے اندر ایک بیٹی کی پرورش کرے گا, میں قیامت کے دن اسے بھی یہی انعام عطا کروں گا. ابھی سوال سے پتہ کیا لگتا ہے, اس صحابی کی تمنا یہی تھی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی 2 بیٹیاں عطا کرے. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر آئے, انقلاب آیا. وہ انقلاب کیسے آیا؟ مکے کی ہوا کے اندر, مکے کی ظالم فضاؤں کے اندر میرے مصطفیٰ نے, آپ کی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا, مکے والوں, تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو. مجھ مصطفیٰ کا اعلان ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ بیٹیاں, یہ بہنیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. ان کی قدر کیجئے, ان کی عزت کیجئے, ان کو زندہ درگور نہ کریں, ان کو قتل نہ کریں. یہ جو میاں والی کے اندر ایک بہت ہی برا دل خراش واقعہ ہوا ہے, خدا کی عزت کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے. کیا یہ بھی کوئی مسلمان تھا جس نے یہ عمل کیا؟ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے, رب کی بارگاہ سے دعا کر کر کے قدر کیا کرو, مولا ہمارے گھر کے اندر بھی اپنی رحمت کا نزول فرما. تو گویا رضا الہی کے اندر جو اپنی زندگی کو گزارتا ہے, رب تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اور قرآن مجید کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا